اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ کے حصہ مکتوبات میں سے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے: من الوالد الفانی المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدہر الدام للدنیا الساکن مساکن الموت والدائن عنہا غدا الی المولود المؤمل ما لا یدرک السالک سبیل من قد حلک غرد الاسقام ورہینت الایام ورمیت المصائب وعبد الدنیا وتاجر الغرور وغریم المنایا واسیر الموت وحلیف الہموم وقرین الاحزان ونصب الآفات وسریع الشہوات وخلیفۃ الاموات۔ آغاز میں اس وصیت نامہ کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توصیف کرتے ہیں کہ وصیت نامہ ایک والد لکھ رہا ہے اپنے مولود کو، بیٹے کو، فرزند کو۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صفات اپنے لیے ذکر کی ہیں۔ من الوالد الفان، ایک فنا پذیر والد، یہ ایک صفت ہے اپنی۔ المقر للزمان، زمانے اور حالات کے حقیقتوں کا اقرار کرنے والا۔ المدبر العمر، ایسا والد جو جس کی عمر نے پشت کر لی ہے، اب وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ چوتھی صفت ہے المستسلم للدہر، جو تسلیم کر رہا ہے زمانے کو اور دہر کو، حالات کو۔ الضام للدنیا، پانچویں صفت ہے دنیا کی مذمت کرنے والا۔ الساکن مساکن الموت، اور چھٹی صفت ہے کہ جو وہ والد جو آج اس دار میں زندگی گزار رہا ہے جہاں پہلے رہنے والے اموات تھے، گزر چکے ہیں اس جہان سے، اور ان کا جانشین یہ والد ہے۔ وَالزَّائِنِ عَنْہَا غَدًا، اور کل کو اپنے بیٹوں سے اور اپنے موجودہ ساتھیوں سے جدا ہونے والا اور رخصت ہونے والا اور کوچ کرنے والا والد ہے۔ یہ 7 صفاتیں اپنے متعلق ذکر کی ہیں اور 14 خصوصیات، 14 صفات فرزند کے لیے ذکر کی ہیں جن کو وصیت کی جا رہی ہے، اور وہ 14 صفات کی ہیں: الی المولود المؤمل ما لا یدرک، اس فرزند کے نام جو امیدوں کے پیچھے ہے، ایسی آرزوئیں رکھتا ہے جو جن تک دسترسی ممکن نہیں ہے۔ السالک سبیل قد حلق، اور وہ فرزند جو ان لوگوں کی راہ پر چل رہا ہے جو پہلے ہلاکت تک پہنچ چکے ہیں۔ غرض الاسقام، بیماریوں کا نشانہ ہے وہ والد یا وہ نسل جو بیماریوں کی زد میں ہے۔ ورہینت الایام، اور جو حالات کا گروی ہے، مرہون حالات ہے۔ ورمیت المصائب،
اور مصائب کے تیروں کا نشانہ ہے۔ وہ عبد دنیا، دنیا کا بندہ ہے۔ وہ تاجر الغرور، اور دھوکوں کا اور فریب کا تاجر ہے۔ وہ غریم المنایا، جو موت کا مقروض ہے۔ وہ اسیر الموت، اور قیدی ہے مرگ کا۔ وہ حلیف الہموم، اور غموں کا، دکھوں کا، سختیوں کا حلیف ہے، ساتھی ہے۔ وہ قرین الاحزان، اور پریشانیوں کا دوست ہے۔ وہ نصب الآفات، اور آفتوں کا نشانہ ہے۔ وہ سریع الشہوات، اور خواہشات کے ہاتھوں شکست خوردہ اور زمین خوردہ ہے۔ وہ خلیفۃ الاموات، اور مردوں کا جانشین ہے۔ یہ 14 صفات ہیں بیٹے کے لیے، 7 صفات اپنے لیے ذکر کی ہیں، اور اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک تمثیلی خط کہہ لیں یا وصیت ہے۔ تمثیلی بے معنی کہ بظاہر امیر المومنین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں، نہ امام کی وصیت امام کو، بلکہ والد کی وصیت بیٹے کو، اور وہ بھی نہ انفرادی طور پر، بلکہ ایک نسل، والد سے مراد وہ نسل جو زندگی گزار چکی ہے، اس نسل کے نام جو ابھی زندگی کے آغاز میں ہے۔ یہ تمثیل اس کے لیے ہے کہ ایک نسل کی طرف سے یہ رہنمائی ہے اس نسل کو جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے، اور خصوصاً یہ خصوصیات جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یا موجودہ نسل کے لیے جو زندگی گزار چکی اور زندگی کے آخر میں انتہا پہ پہنچ چکی ہے، یہ ایک طرف سے ان تمام حقائق کا اعتراف ہے، اور یہی بہترین حالت ہے کہ جب ایک نسل اپنی زندگی گزار کے تجربات حاصل کر لے تو آخر میں دھوکے میں نہ ہو۔ اگر صداقت ہے اس کے اندر تو وہ جو نسل زندگی گزار چکی ہے نشیب و فراز زندگی کے، وہ سارے اس کو مان لینے چاہیے، ہر چیز اس کو تسلیم کر لینی چاہیے، اقرار کر لینا چاہیے۔ اور ان 7 صفات میں یہی چیز ہے، امیر المومنین ہر اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جو زندگی بھر انہوں نے دیکھا ہے، چکھا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس میں ہے کہ والد فانی والد جو جا رہا ہے دنیا سے۔ یہ ایک بڑا اعتراف یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کاذب ماحول میں زندگی گزار کے اور تخیلاتی طور پر اپنی ایک ذہنیت اپنے لیے بنا لیتا ہے، اور پھر اس ذہنیت کا خود اسیر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جو بہت فن خوان سمجھتا ہے کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت جا رہی ہے۔ امیر المومنین بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن نئی نسل کو بتا رہے ہیں کہ جو زمانے کا سرد و گرم میں نے چکھا ہے وہ سارا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو دیکھنا ہے اور گزرنا ہے اس سے۔ آپ نے زمانے کا اقرار کرنے والا، جس کی عمر اس کا پشت کر چکی ہے، جو زمانے کی تمام نشیب و فراز کو تسلیم کرتا ہے، دنیا کا مذمت کرنے والا ہے، اور اموات کا جانشین ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ کل یہ کرسی، یہ جگہ، یہ گھر خالی ہو جائے گا، اسی طرح جس طرح پہلے والوں نے خالی کیا ہے، اپنا اپنا دورانیہ گزار کے یہاں سے جا چکے ہیں، اب میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں۔ الزائن عنہا غدن، اور کل میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں۔ الی المولود المؤمل ما لا یدرک، ایسے آرزو مند بیٹے کے اور نسل کو یہ وصیت ہے جو ایسی آرزوؤں میں لگی ہوئی ہے جو آتی ہی نہیں ہے، نہ آ سکتی ہیں یہ ہاتھ، اور اپنی عمر ان کے اوپر ضائع کرتے ہیں۔ السالک سبیل من قد حلق، ہلاک شدگان جو پہلے آئے ہیں اور زندگی گزار کے جا چکے ہیں، ہلاکت کی وادی میں ہیں، ان کی جگہ یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو بھی وہی سفر طے کرنا ہے، وہی راستہ اس کو بھی طے کرنا ہے۔ غرض الاسقام، بیماریوں، آفات اور بلاؤں کے اندر گھری ہوئی نسل۔
رہینت الایام و رمیت المصائب و عبد الدنیا و تاجر الغرور، یہاں تک ان اوصاف کی وضاحت کی تھی۔ اب ہے وہ عبد الدنیا و تاجر الغرور و غریم المنایا، یعنی جس نسل کو وصیت کی جا رہی ہے، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ موت کی مقروض ہے یہ نسل، اور ہر نسل، یعنی وہ نسل جو امیر المومنین علیہ السلام کا جس سے تعلق ہے، یعنی جو زندگی گزار کے زندگی کے آخری ایام میں ہیں، وہ بھی موت کی مقروض ہے، اور جس نے ابھی زندگی گزارنی ہے یہ بھی مقروض ہے موت کی، موت کا قرض ہے اس کی گردن کے اوپر، اور اس کو اتارنا ہے۔ اور یہ اس لیے آگاہی دی جا رہی ہے کہ ایک مقروض اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو منصوبہ بناتا ہے، تدبیر کرتا ہے، سوچتا ہے، جو کچھ پلاننگ کرتا ہے، اسے پتہ ہو کہ مجھ پر اتنا قرض بھی ہے۔ جیسے عموماً کاروباری لوگ یا عام لوگ، امیر یا غریب، جب بیٹا آتا ہے باپ کا جانشین بنتا ہے تو ایک بڑا پہاڑ اس کے سامنے قرضوں کا ہوتا ہے جو باپ چھوڑ گیا ہے اس کے اوپر، مقروض وراثت میں یہ قرض چھوڑ کر گیا ہے اس کے لیے، اور یہ وارث ہے ان قرضوں کا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے۔ کس کا مقروض ہے؟ موت کا۔ موت کا قرض اس کی گردن پر موجود ہے جو اس کو چکانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ وہ اسیر الموت، اور قیدی ہے موت کا، مقروض بھی ہے اور قیدی بھی ہے یہ۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انسان رہین ہے، گروی ہے انسان، نفس انسان کا، اور اس رہن کو انسان نے آزاد کرانا ہے، اپنا نفس انسان نے آزاد کرانا ہے، چھڑانا ہے۔ نفس رہینہ ہے، اس نفس رہینہ کو انسان نے آزاد کرانا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں یہ گروی ہے انسان کا نفس؟ وہ ہے انسان کا عمل اور انسان کی شخصیت اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس کے بدلے میں اس نے اپنے نفس کو آزاد کرانا ہے۔ اور اگر نہ کرا سکا، یہ گروی نفس، زندگی اس نے عاطل باطل گزار دی، ضائع کر دی، اور اسی طرح موت سے ہمکنار ہوا، نفس گروی سے چھڑا ہی نہیں سکا اور آخرت میں پہنچ گیا ہے آخری مرحلے میں، تو وہ انجام اس کا وہاں آزادی نہیں ہے، وہاں زندان ہے۔ جیسے یہاں مقروض کا انجام زندان ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر یہ آزاد ہے، آزاد دنیا میں ہو کر، اور دنیا سے اپنا نفس اعمال سے آزاد کروا کے یہ گیا ہے، یہ آزاد ہے۔ اسی آزادی کا دوسرا نام بہشت ہے۔ وحلیف الہموم، یہ نسل جو ابھی آمادہ ہو رہی ہے زندگی کے لیے اور زمانے کے لیے، یہ حلیف ہیں۔ حلیف حلف سے ہے، قسم کو کہتے ہیں، اور حلیف ان دو قبیلوں کو یا دو انسانوں کو کہتے ہیں جو ہوتے الگ الگ ہیں لیکن کسی موضوع پر قسم کھا کر عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ قسم خوردہ ساتھی جنہوں نے قسم کھا لی ہوتی ہے۔ حلیف اور حریف، حریف وہ ہوتا ہے جو مد مقابل ہوتا ہے، کمپٹیٹر ہے، اور حلیف آپ کا پارٹنر ہے، ساتھی ہے، یعنی جس نے آپ کے ساتھ عہد نبھانے بھی قسم کھائی ہوئی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حلیف الہموم، یہ دنیا اور یہ زندگی، اس کا ایک لازمہ ہے، اور وہ ہے ہم یعنی مشکلات، سختیاں، دشواریاں، یہ حلیف ہیں انسان کی۔ قسم کھائی ہوئی ہے انہوں نے کہ ہم انسان کے ساتھ رہیں گے جب تک اس دنیا میں ہے۔ ان ہموم سے، غموں سے انسان آزاد زندگی نہیں گزارے گا، ان کے ساتھ ہی جڑا رہے گا، جکڑا رہے گا۔ وقرین الاحزان، پریشانیاں، حزن، یہ انسان کے ساتھی ہیں۔ قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جو ساتھ جڑا رہے، جدا نہ ہو،
بالکل علیحدہ نہ ہو، صبح و شام انسان کے ساتھ ہی رہے، اس کو قرین کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ انسان جب موت کے بعد قیامت میں جائے گا تو وہاں ایک حسرت ظاہر کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اے کاش میں نے شیطان کو قرین نہ بنایا ہوتا، یعنی زندگی کا ساتھی دوست شیطان نہ ہوتا میرا۔ قرین وہ ساتھ جڑا ہوا آدمی جو خلوت میں جلوت میں انسان کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، ساتھ علیحدہ ہوتا ہی نہیں ہے، مقارنت رکھتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے، اپنا تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ قرین ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی قرین ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا رابطہ انسان کا ہوتا ہے جو کسی وقت بھی اس میں راز بھی اس کو پتہ ہوتے ہیں، نشیب و فراز بھی اس کو پتہ ہوتے ہیں۔ انہی جیسا تعلق انسان کے ساتھ پریشانیوں کا اور دکھوں کا اور مشکلات کا ہے۔ وَنَصْبِ الْآفَاتِ، اور انسان ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، جسے آفات نے نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ایک گیم ہے، کھیلتے ہوں گے، کمروں کے اندر بھی ہوتی ہے، شاید مقابلے بھی ہوتے ہیں اس کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈاٹ، وہ جس میں چھوٹے چھوٹے تیر، ڈاٹ یا ڈاکٹ، ڈاٹ، ایک بورڈ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خانے بنے ہوتے ہیں اور ان کے نمبر ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کے اس میں مارتے ہیں تیر، آپ کا نشانہ کہاں لگتا ہے۔ وہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں۔ نصب العین ایک لفظ ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی تنظیم بناتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، تو ایک نصب العین اوپر لکھتے ہیں۔ نصب العین یعنی وہ ہدف، وہ ٹارگٹ جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہدف جو ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے، مد نظر رہے کہ اس ہدف کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ مثلا کسی نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو یہ نصب العین ہے اس کا، اقتدار میں آنا ہے، یہ نصب العین ہے اس کا۔ اگر کسی نے کوئی اور تعلیمی کوئی مرحلہ اپنے نظر میں رکھا ہوا ہے، یہاں پہنچنا ہے مجھے، تو یہ اس کا نصب العین ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیدائشی طور پر انسان آفات کا نصب ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آفات ماہر تیر انداز ہیں۔ تیر اندازی میں آفتیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، آفت کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے۔ جس طرح شیطان ماہر تیر انداز ہے، اس کے تیر کبھی بھی خطا نہیں ہوتے۔ مومنوں کے خطا ہو جاتے ہیں، نشانے پکے نہیں ہوتے۔ شیطان کا بڑا پکا نشانہ ہے، جب کسی کو مد نظر رکھ کر اپنا تیر پھینکتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا۔ اور روایت میں ہے کہ نامحرم کے اوپر جو نگاہ اٹھتی ہے، یہ شیطان کا تیر ہے، یہ سہم ہے، تیر ہے۔ یہ نگاہ انسان کی، مرد کی عورت پر، عورت کی مرد پر، یہ شیطان کا تیر ہے، اور ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے جا کر، خطا نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن عام آدمی جو شیطانی تیر نہ چلائے، وہ کوئی اچھا نشانہ رکھے تو وہ خطا ہو جاتی ہے، اسے کرنا کچھ اور چاہتا تھا، ہو کچھ اور گیا۔ لیکن آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، یہ ماہر نشانے باز ہیں، انہوں نے اپنی کمانیں اور تیر جکڑے ہوئے ہیں اور تیار کی ہوئی ہیں اور کھینچی ہوئی ہیں کمانیں، صرف سامنے وہ ہدف آئے اور اس کے اوپر تیر چلا دیں۔ وہ ہدف انسان ہے اور یہ نسل ہے۔ جو ہی سر اٹھاتی ہے، آفات کی طرف سے تیر اندازی ان پر شروع ہو جاتی ہے۔ وسریع الشہوات، ایک خصوصیت اس نسل کی یہ ہے، یعنی اس معرض میں، اس خطرے میں ہے کہ اس کی پنجہ آزمائی، اس کی کشتی یا اس کا مقابلہ شہوتوں سے ہے۔ بہت بڑے پہلوان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے انسان کا۔ یہ جوان نسل جو ابھی میدان میں آئے گی یا آ چکی ہے، اور سابقہ نسل جو اپنی زندگی گزار کے اور سب سے پنجہ آزمائی کر کے گزر چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سب سے طاقتور مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے طاقتور حریف انسان کا مقابلہ کرنے والا انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے
انسان کا نفس اور انسان کے نفس کی خواہشات. اور امیر المومنین فرماتے ہیں جس کے ہاتھوں شکست خوردہ ہوتا ہے انسان، عموماً یہ پہلوان انسان کو گرا لیتا ہے، لٹا لیتا ہے، چت کر دیتا ہے. چونکہ طاقت ہے اس کے اندر، جتنی طاقت خواہشات کے اندر ہے، شہوتوں کے اندر ہے، کسی اور شے میں نہیں ہے. اور یہ تجربہ سب کا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تجزیہ کرنا شروع کر دیں، اپنا ایک مشکل کام ہے. اس مضمون میں یہی کام ہو رہا ہے. امیر المومنین نے اپنا تجزیہ کیا، اپنے ہونے والے نئے یعنی جانشین کا تجزیہ کیا جو اب میری جگہ آئے گا، اس کی زندگی کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو، پوزیشن کیا ہے آپ کی، صورتحال کیا ہے، مقابلہ کس سے ہے، آپ کے ارد گرد کیا ہے. یہ ایک بڑا اہم کام ہے اگر انسان کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنا تجزیہ کر سکے انسان، اور اس تجزیہ بھی صحیح تجزیہ ہو، تخیلات کی بنیاد پر نہ ہو، واقعات کی بنیاد پر ہو، دلیلوں کے ساتھ ہو، ثبوتوں کے ساتھ ہو، قرائن کے ساتھ ہو کہ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے میری اور آنے والی نسل کی یہ صورتحال ہے. یہ خود ایک نمونہ ہے یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہیں کہ اب ہمارے اعتقاد کے مطابق امیر المومنین معصوم ہیں، معصوم محفوظ ترین ہستی ذات جس کو اللہ نے ایسا حفاظتی بندوبست کر دیا ہے، نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، نہ جرم ہے، نہ غلطی ہے، نہ بھول ہے، نہ چوک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کیا مشکل ہے، اس کو کیا پریشانی ہے جس کو اتنی حفاظت اللہ نے دے دی ہے، اور جس کے لیے وصیت نامہ تحریر فرما رہے وہ بھی معصوم ہیں. لیکن امیر المومنین ہادی ہیں، امام ہیں. امیر المومنین معصوم اولاد، معصوم والدین، یہ ان کا کوئی کھٹکا نہیں ہے. اور اگر یہ کھٹکے کے بغیر زندگی گزار کے چلے جائیں تو جو معصوم نہیں ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس لیے معصوم کو کھٹکا ہے. کس کا کھٹکا ہے؟ کہ یہ جتنی امت ہے وہ سب اس کی اولاد ہے، وہ سب اس کے فرزندان ہیں، اور وہ معصوم نہیں ہیں، وہ سب اس کی زد میں ہیں. اور اگر ایک والد دنیا سے چلا جائے اور یہ سارے کھٹکے تجزیہ کر کے اور یہ آئینہ بنا کے نہ دکھا کے جائے اور اس نسل کو اپنے حال پہ چھوڑ جائے، یہ حق ادا نہیں کیا اس نے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیٹے کی 14 صفات ذکر کی، وہ 14 صفات جو عمومی ہیں یعنی ہر آنے والی نسل کی ہیں. وہ 7 صفات گزشتہ جو نسل زندگی گزار چکی ہے، جیسے ابھی یہاں دونوں نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین، والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے. والد اپنی عمر کے لحاظ سے اسی عمر میں ہیں جس میں امیر المومنین ہیں، اور اولاد جوان اسی عمر میں ہے جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. تو امام کو وصیت نہیں کر رہے، والد بیٹے کو وصیت کر رہا ہے. اور والد بیٹے کو وصیت کرنا یہ ایک عمومی حیثیت ہے، یعنی ایک حیثیت دوسری حیثیت کو وصیت کر رہے ہیں. وصیت کی بنیاد تجزیے پر ہے کہ آپ کا تجزیہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. ساری خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو ہم تجزیہ کرتے نہیں ہیں، ہم تخیلات کے ذریعے سے اپنی تصویر بنا لیتے ہیں یا اپنے ارد گرد کی تصویر بنا لیتے ہیں. بہترین کام تجزیہ ہے. آپ دنیاوی کاموں میں دیکھیں، کامیابیاں ان کو ہوتی ہیں جو صحیح تجزیہ کر لیتے ہیں. سیاسی میدانوں میں وہی جو صحیح تجزیہ کر لیتے ہیں، جنگوں میں جو صحیح وقت پہ تجزیہ کر لیتے ہیں جنگ جیت جاتے ہیں. وہ جن سے تجزیہ نہیں ہوتا وہ نہیں جیت سکتے. تجزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے صورتحال، اس کو کھولیں. کھولنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں حل کرنا، کہتے ہیں نا یہ حل کر دیں، گرہ لگ جاتی ہے کہتے ہیں حل دکھائیں، تو حل کرنا کھولنے کو کہتے ہیں. گرہ لگ دینا عقد ہے. گرہ لگ گئی ہے جیسے دھاگے کو گرہ لگتی ہے رسی کو، تو آپ کھول دیں اس کو. کچھ لوگوں کو گرے کھولنا آتا ہے، حل کرنا آتا ہے. حل کرنا، اس کو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی تحلیل کرنا یعنی کھولنا، پیچیدہ امور کی پیچیدگی کو کھولنا، الگ الگ کرنا. تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے جز الگ کر دینا. یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جنہوں نے مل کر یہ
حالات بنائے ہیں، ان حالات کو کھول کے الگ الگ آپ رکھتے ہیں. جیسے عموماً میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی تجزیاتی گفتگو میں تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. ہر چند وہ تجزیہ نام نہاد ہوتا ہے، لیکن عنوان انہوں نے رکھا کہ پاکستان کی موجودہ بحران کا تجزیہ، مشکلات کا تجزیہ، معیشت کا تجزیہ، سیاست کا تجزیہ. یہ سارے مسائل، تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کے الگ رکھنا. اور یہ جس کے اندر قابلیت پیدا ہو جائے وہ کامیاب انسان ہے، تجزیہ کر سکے صحیح کسی چیز کا. بعض لوگ تجزیہ نہیں کرتے، تبصرہ کر دیتے ہیں، ویسے ہی اس کو دیکھتے ہی اپنا اندازہ، میرے خیال میں، یہ جملہ ہم سب استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں یوں ہوا ہوگا. خوب آپ کے خیال میں ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن گراؤنڈ پہ ایسے نہیں ہوا. آپ کے خیال میں یوں ہی ہوگا. میرے خیال میں یہ مثلاً کسی جانور نے یہاں یہ کام کیا ہوگا، تو خیال میں آپ کے جانور گیا ہوگا، اس نے وہاں جا کے یہ حرکت کر دی ہوگی، لیکن گراؤنڈ میں ایسا نہیں ہوا. گراؤنڈ میں کسی اور نے کچھ کیا ہے. عموماً ہم اپنے خیال میں خیال کے ذریعے تبصرہ کر دیتے ہیں. تجزیہ کریں، تجزیہ سیکھیں. اور یہ عملی تربیتی روش ہے امیر المومنین کی زندگی گزارنے کی، کہ زندگی کو شروع کر کے پہلے اس زندگی کے حقائق کا تجزیہ کریں. آپ اپنی پوزیشن واضح کریں اور اس نسل کی صورتحال واضح کریں. اس کو درپیش مسائل کو الگ الگ جز جز کر لیں. جتنا آپ ٹھیک تجزیہ کریں گے اتنا ہی ٹھیک فیصلہ کریں گے اور صحیح اقدام کریں گے آپ، اور اتنا ہی نتیجہ اچھا لیں گے جتنا تجزیہ آپ کا اچھا ہوگا. تمرین کریں، مشق کرنے سے ہو جاتا ہے. جیسے عموماً آپ جس میدان میں، مثلا آپ کا سب کا یا اکثریت کا میدان کاروبار ہے، تو آپ کاروبار میں ٹھیک تجزیہ کرتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا چیز، ڈالر کدھر جانے والا ہے، ریٹ کدھر جانے والا ہے، منڈی کدھر جانے والی ہے، اسٹاک ایکسچینج کدھر جانے والا ہے. یہ سب تجزیہ بر وقت کر لیتے ہیں، اور بر وقت آپ اچھا تجارتی فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کاروباری. لیکن یہ تجزیہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کرتے. ڈالر کے بارے میں کر لیتے ہیں، ریٹ اس کے اوپر نیچے. اپنی ذات کے بارے میں کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، آیا فانی ہوں، میں فنا کی راہ پر جا رہا ہوں، یعنی کل مجھے نہیں ہونا. تو اگر یہ تجزیہ میرا یہ کہتا ہے کہ میں تو کل نہیں ہوں گا، تو پھر آج جو قدم اٹھانا ہے وہ درست اٹھائیں گے. آپ اسی شخص والا اٹھائیں گے جسے کل نہیں ہونا یہاں پر. خوب یہ ایک نمونہ ہے یہاں پر کہ صحیح تجزیہ کے ساتھ امیر المومنین نے وصیت کا آغاز کیا. تعلیم بھی اسی بنیاد پر ہے، تربیت بھی اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کا تجزیہ کتنا ٹھیک ہے. اگر تجزیہ ہی کسی نے غلط کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر ایک عمارت قائم کی ہوئی ہے، تو وہ عنکبوتی مکڑی کے جال کی طرح ہے، تخیلاتی بات ہے ساری، کسی اس کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہیں ہے. خوب اس تجزیے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ ٹف میدان اور ٹائم کہاں ملے گا، کس نے سب سے زیادہ ہمیں ستانا ہے، اور کس نے ہماری سب سے زیادہ طاقت اور انرجی صرف کرنی ہے. اس تجزیے کے مطابق وہ ہیں خواہشات جو اندر ہیں. سب سے توانا ترین چیز انسان کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح آ جاتی ہے. ہوتی دیکھنے میں دکھنے میں معمولی سی ہوتی ہے خواہش، لیکن طاقت میں بے پناہ قوت ہوتی ہے اس کے اندر. اور سب تجربہ گاہ ہیں ہم سب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا تجزیہ کریں. آپ اپنا تجزیہ کر کے یہ جو امیر المومنین علیہ السلام وصیت نامے میں فرما رہے ہیں، یہ اپنے اندر سے نکالیں، جستجو کریں، نکالیں کہ یہ تو ہے، ہمارے اندر ہے یہ ساری بات. یہ شروع سے ہمیں ایک تجربہ رہا ہے کہ تبلیغی گفتگو یا مجالس میں عموماً گفتگو جب کرتے ہیں تو وہ سامعین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ ہماری حقائق ان کو کسی نے بتا دیے ہیں. اور کئی دفعہ ہوا ایسا. ابھی چند دن پہلے بھی ایک حضرت یہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو جمعے کا خطبہ دیا ہے یہ تو سارا میرے اوپر تھا ہی، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ایسے ہوں. یہ ان کا تبصرہ تھا. ابھی موجود ہیں، ابھی درس میں موجود ہیں وہ. اگر یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ
تو اس کا مطلب یہ کہ ایک تجزیہ اندر سے آپ نے اپنا کیا ہوا ہے. جب باہر سے تجزیہ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے تجزیے کے ساتھ اس کی قربت لگتی ہے کہ میں بھی اندر سے یا ابھی نتیجہ نکالا ہے یا پہلے سے اسی نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں. یہ کام ہمیں مہارت سیکھنی چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا، اپنی صورتحال کو الگ الگ کر کے دیکھنا. جرأت چاہیے اس کے لیے. بزدل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ہم عموماً اسی کام سے ڈرتے ہیں کہ اگر اپنی حقیقت کھولی تو اندر سے کوئی خوفناک حقائق سامنے آئیں گے جن کے سامنے مجھے تسلیم کرنا پڑے گا. میرے یہ فیصلے بھی غلط تھے، میری یہ سوچ بھی غلط تھی، میرے یہ اقدام بھی غلط تھے، میں اور غلطی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ میں غلطی آخر میں مجرم نکلوں. یہ نہیں ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار. اس لیے تجزیہ ابھی نہیں کرتے. رہنے دو، بند جانے دو، جیسے ہو رہا ہے جانے دو. تجزیہ کریں اپنا. اس تجزیے کے لیے آپ اپنی زبان میں تجزیے کو کیا کہتے ہیں؟ انالائسس. آپ انالائز کریں صورتحال کو، اپنی صورتحال کو، اپنی اندرونی صورتحال کو، اپنی ذہنی صورتحال کو، اپنی قلبی صورتحال کو، اپنی شخصیت کو، اپنی فیملی کو، اپنے روابط کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رجحانات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو تجزیہ کریں. آپ یہ کیا جذبات ہیں میرے اندر پائے جاتے ہیں، کیا رجحانات ہیں میرے اندر پائے جاتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کہاں سے، کب سے میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے، کون سا عامل، میں کہاں گیا تھا، یا کس نے میرے اندر یہ بات ڈال دی ہے. اس کو تجزیہ کریں خوب، اور دلائل کے ساتھ، پروف اور ثبوت کے ساتھ، تخیلات میں نہیں. میرے خیال میں، خیال اپنا کام کر رہا ہے، آپ اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں. آپ اس کو حقائق کے ساتھ سائنٹیفک طریقے سے تجزیہ کریں. اس تجزیے میں آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں بہت مشکل خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اندر ہی موجود ہے، حقیر سی لگتی ہے. میری اپنی خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن یہ چاہت انسان کو عاجز بنا دیتی ہے. یہ خواہش بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتی ہے. وہ حدیث معروف ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضور کا گزر ہوا مدینہ میں ایک محلے سے. وہاں چوک میں جوان زور آزمائی کر رہے تھے، جیسے آج کل جمع ہو کے کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی ورزش کرتے ہیں. البتہ موبائل سے پہلے کیا کرتے تھے، ابھی تو سارے کام موبائل پہ کرتے ہیں. ایک جوان کا میں نے انٹرویو لیا. میں نے کہا کوئی ورزش کرتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل پابندی سے کرتا ہوں. تو کیا ورزش کرتے ہو؟ گیم ورزش نہیں، گیم کو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا بڑی پابندی سے کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پب جی کھیلتا ہوں. یہ ورزش ہے ان کی، گیم ہے ان کی. اس وقت وہ جسمانی ورزش چاہیے، جسم کو ورزش چاہیے. کوئی اپنا گیم کوئی رکھ لیں، کوئی دوڑ رکھ لیں، چہل قدمی رکھ لیں، کوئی ایسا ساتھ کام کرنا شروع کر دیں. نہیں ہے کوئی گراؤنڈ ہمارے پاس آ جائیں ورزش کے لیے، اینٹیں اٹھائیں روز، وہاں کھدائی کریں. آپ بہت ورزش کا بڑا گراؤنڈ کھلا ہے وہاں. جس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کون سا کلب جوائن کروں، جم وہ ہمارے پاس آ جائے. ورزش کا بہترین انتظام ہے، ورزش کریں. وہ ورزش کر رہے تھے جوان، اور حضور کا گزر ہوا تو انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے امپائر بنیں، فیصلہ کریں کہ زیادہ طاقتور ہم میں کون سا ہے. وہ وزن اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے باری باری، اور یہ آپ فیصلہ کریں کہ کون ہے اچھا طاقتور پہلوان جوان. تو حضور نے قبول کر لیا اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اٹھانا شروع کر لیا. جب سارا ختم ہو گئی سب کی باریاں، تو اب فیصلے کا وقت آیا. سب کی نگاہیں حضور کی جانب لگی ہوئی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ میں سب سے طاقتور قوی جوان کون ہے؟ تو انہوں نے سب نے متفقہ یک زبان کہا کہ بالا چاہیے ہمیں. تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور جوان وہ نہیں ہے جو بھاری پتھر اٹھا سکتا ہے. تم میں سب سے زیادہ طاقتور جوان وہ ہے جو نفس امارہ پر قابو رکھتا ہے. طاقت یہاں چاہیے ہوتی ہے، زور یہاں چاہیے ہوتا ہے. میں پہلے بھی یہ مثال دی ہے نا، یہ ہماری آنکھوں کی پلک، اس کا وزن کرا لیں تو میرے خیال میں چند گرام ہی نکلے گا.
اندازن بھی لگا سکتے ہیں، وہ 1-2 گرام، چند گرام کی ہوگی، اتنی ہلکی ہے۔ اور قرآن حکم دیتا ہے کہ غزو، بند کرو اس کو، شٹر گرا دو اس کو۔ وہ بڑے بڑے طاقتور پہلوان جب سامنے نامحرم ہو اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آنکھیں نگاہیں نیچی کر لو، نہیں ہوتی نگاہیں نیچی۔ پتہ چل گیا کتنا زور ہے خواہش کے اندر، طاقت ہے۔ اسی طرح کوئی بات زبان پہ آئی ہو یا روک لو، نہ کرو اس کو۔ کوئی اندر جذبہ اٹھا ہے اس کو کنٹرول کر لو، دبا لو اس کو، نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں اس کے بارے میں۔ امیر المومنین نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وسریع الشہوات، یعنی اس بیٹے کو وصیت ہے، اس نسل کو، اس طبقے کو وصیت کر رہا ہوں جو شہوتوں کے مقابلے میں زمین گیر ہو چکے ہیں، جن کی پیٹھ لگ چکی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کنڈ لانا، کنڈ لانا، یعنی کشتی کے مقابلے میں جب گرایا جاتا ہے تو اگر کوئی زانو کے بل گرے تو وہ شکست خوردہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ اٹھ کے پھر جاری رکھ سکتا ہے مقابلہ۔ پہلو لگ گیا، وہ پیٹھ نیچے لگنی چاہیے، یعنی چاروں شانے، نام تو نہیں کسی کا یہاں شانے یہ کندھے کے دونوں سائڈیں، ان کو فارسی میں شانہ کہتے ہیں۔ 2 اوپر ہیں، 2 نیچے کوہلے کے، یہ 4 شانے ہیں، 4 کہیں سائڈیں ہیں آپ کی، یہ اگر زمین پہ لگ گئیں تو آپ شکست کھا گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شہوات اور خواہشات وہ طاقتور انرجی ہے کہ جو انسان کو چاروں شانے چت کر چکی ہے۔ یہ نسل پوری چاروں شانے چت ہے خواہشات کے ہاتھوں، پیٹھ لگ چکی ہے اس کی۔ اس کو اب زندگی گزارنی ہے، اس مغلوب کو، مغلوب شہوات کو، مغلوب ہوس کو اب زندگی گزارنی ہے۔ اس کو کتنی تدبیر کی ضرورت ہے، اس کو کتنی حکمت کی ضرورت ہے، اس کو کتنی عقل مندی کی ضرورت ہے، اس کو کتنی دانش کی ضرورت ہے، اس کو کتنی معلومات کی ضرورت ہے، کتنے بڑے ارادے کی ضرورت ہے، چونکہ مقابلہ بہت شدید طاقت کے ساتھ ہے اس کا۔ اس لیے اس کو آمادگی کے لیے، یہ تجزیہ اس لیے ہے کہ اب یہ صورتحال ہے آپ کی، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ 14 مشکلیں، ان کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ ہر ایک کے لیے الگ آپ کو تیاری کرنا ہوگی، اور یہ سب تیاریاں آپ مضبوط ارادے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ بہت اہم ہے، پہلے بیان ہوا ہے، یہاں بھی ضرورت ہے، اور بھی جگہوں پر اس کی جگہ ہوتی ہے، مقامات پر اس کے ذکر کی۔ اور اس کو اگر سمجھ جائے نا، یہ کوڈ، یہ رمز غور کر کے کھولیں اپنے لیے۔ ہر چند ہم دکان سے اٹھ کے سیدھا درس میں جب آتے ہیں تو ذہن تیار نہیں ہوتا اس کام کے لیے، جو پہلے سے کوئی، جیسے ہم جاتے ہیں نا ولیمہ کھانے، تو پہلے تیاری ہوتی ہے، کارڈ پہلے ہی مل جاتا ہے، کئی دن ذہن بناتے رہتے ہیں، اور پھر سارے معاملات ولیمے کے لیے بالکل تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک عالم دین آئے، پورا گروپ آیا علماء کا، تو کھانے کا وقت تھا، ہمارے جو کارکنان تھے انہوں نے ان کو چائے پیش کی، تو میں نے تجویز دی کہ کھانے کا وقت ہے، چائے کا وقت نہیں ہے، تو انہیں کھانا کھلائیں۔ تو مہمانوں نے، جو بزرگ تھے، وفد کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ہم نے کہا کیوں، کھانے کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا وقت تو ہے۔ تو میں نے کہا کھا لیا ہے؟ کہتے ہیں کھایا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں تیاری نہیں ہے۔ مہمانی میں، دعوت میں جب جاتا ہے نا آدمی، تیاری کر کے جاتا ہے، آمادہ ہو کے جاتا ہے، یعنی شکم کی بھی تیاری ہوتی ہے، جسمانی تیاری ہوتی ہے، ذہنی تیاری ہوتی ہے، ٹائم مینیج کر کے آدمی جاتا ہے کہ کھانا اتنی دیر لگے گا، اتنا ٹائم میرے پاس ہونا چاہیے، کھانے کے بعد اتنی دیر مجھے بیٹھنا بھی ہے، چونکہ اٹھنے کی سکت نہیں ہوگی، تو اتنا ٹائم مارجن رکھ کے آدمی جاتا ہے کھانے کے بعد۔ یہ تیاری ہوتی ہے، اور پھر آدمی کر لیتا ہے آمادہ۔ اب یہ کام وہ ہیں جو ہم بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں نا، مثلا آگے آ کے بیٹھ گئے، جی چلے آپ ہمیں سمجھائیں، تو وہ ذہن تو تیار نہیں ہے، اور غیر آمادہ ذہن کو یہ حقائق سنانا ایسے ہی جیسے اس پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں آپ۔ تو تیاری ضروری ہے۔ تیاری یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ہفتہ بھر اس قسم کے مربوط مسائل میں رہیں، سنتے رہیں، سوچتے رہیں، کوئی سوالات بناتے رہیں، کوئی آپس میں گروپ ڈسکشن کرتے رہیں، تو اس سے ذہن تیار ہوتا ہے کہ آج ہم بالکل تیار ہو کے
یہ بات سمجھنے جا رہے ہیں. جب بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں تو وہ واقعاً مشکل ہوتی ہے اس بات کو سمجھنا. اب یہ جو طاقت ہے خواہشات کی، ہوس کی، شہوات کی، اور ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے، اللہ نے ہمیں کیا ان ساری آفات، بلائیں، مصائب، بیماریاں، فلاں، رکاوٹیں، سب یہ 14 چیزیں جو امیر المومنین نے ذکر کی ہیں، یہ ایک ہی کافی ہے ایک آدمی کو گرانے کے لیے. اور حضرت نے یہ 14 چیزیں بیٹے کو بتائی ہیں کہ یہ ہیں آپ کے سامنے، اب ان سے مقابلہ ہے. کس چیز سے کروں؟ میرے پاس کیا ہے؟ ہتھیار کیا دیا ہے مجھے؟ یہ آفات ہیں، مصائب ہیں، ہموم ہیں، غم ہیں، فلاں ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ وہ چیز بہت اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، بہت اعلیٰ ہے وہ نقطہ جو ابھی آپ کوشش کریں سمجھنے کے لیے. پھر اس کو آگے ہفتہ بھر نہیں، عمر بھر اس پہ غور کرتے رہیں اس نقطے پر. یہ ڈور کا سرا ہے، وہ ہے قوت ارادہ. اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق کی ہے. قرآن کریم میں فرمایا یہ کائنات بنانا آسان کام تو نہیں ہے. کائنات سمجھنا اتنا مشکل ہے، بنانا تو کیسے بنا سکتے ہیں ہم یہ عظیم کائنات جس کا سرا ہی معلوم نہیں ہو رہا. یہ کائنات اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے بنائی ہے. کیسے بنائی ہے؟ کسی ورکشاپ میں نہیں بنائی، بلکہ ارادے سے بنائی ہے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. جب ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے ارادے سے وہ شے ہو جاتی ہے. بس یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہے، قدیر، اللہ کی ذات قوی ہے، قدیر ہے، طاقتور ہے، قوی ہے، اور قدرت ہے اللہ کے اندر. یہ کون سا پہلو ہے، کون سی صفت ہے جس میں قدرت اللہ کی ساری پنہان ہے؟ وہ ہے ارادہ اللہ کا. یہ ساری طاقت ارادے کے اندر ہے. اور جب اللہ نے کائنات بنائی، کائنات کو جسہ دیا بہت عظیم، کہکشانے، ستارے، منظومے، زمین، پہاڑ، بڑی بڑی چیزیں، ہیبت ناک چیزیں بنائی ہیں، لیکن ارادہ کسی کو نہیں دیا. پہاڑ بنا دیا، ہمالیہ بنا دیا، لیکن اس کو ارادہ نہیں دیا. دریائے سندھ بنا دیا، ارادہ نہیں دیا. منظومہ شمسی بنا دیا، سورج چاند بنا دیا، ارادہ نہیں دیا اس کو. ملائکہ بنا دیے، ارادہ نہیں دیا ان کو. یعنی اپنی مرضی سے کریں، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں چھوڑ دیں، یہ نہیں دیا ان کو، اختیار نہیں دیا. انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں انسان خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا اپنا زمین پر، نائب بنایا ہے. کیا چیز اس میں اور دوسری چیزوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ اسی کا ہے، ارادے کا. اس کو ارادہ دیا ہے. البتہ انسان کا اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے، اور یہ ارادہ اسی ارادے سے نکلا ہے. اللہ کے ارادے سے انسان کا ارادہ بنا ہے. یہ ارادہ تمام راز ہے انسان کی خلافت کا، انسان کی تربیت کا، انسان کے تکامل کا، انسان کی ہر چیز کا راز اس نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ آپ کو ارادہ دیا ہے اللہ نے. اور ارادے کی طاقت، اللہ کے ارادے کی طاقت تو آپ نے دیکھ لی ہے کتنی ہے. ارادہ کرے کائنات بن جاتی ہے، ارادہ کرے کائنات فنا ہو جاتی ہے. وہی ارادہ، اسی کا ایک پرتو، اسی کی ایک جھلک اللہ نے انسان کو دے دی ہے. اور انسانوں نے بھی کم ارادے کا استعمال نہیں کیا. آج اس ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں اتنے معجزاتی کام انسانوں نے کیے ہیں، واقعاً معجزہ ہیں. قدیم میں جو نبیوں نے معجزے دکھائے تھے، یہاں ان دانشوروں نے معجزے دکھائے ہیں. ہر میدان میں یہ کام کس سے ہوا ہے؟ ارادے سے. ارادے والوں نے یہ کیا ہے، باقیوں نے صرف چرنے کا کام کیا ہے. یہ جو کچھ آج ہمیں نظر آتا ہے یہ سب ارادوں کا نتیجہ ہے. باقی جن کے ارادے نہیں ہیں وہ سارے یوزر ہیں، وہ کریٹر نہیں ہیں.
وہ بنا کچھ نہیں سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، جانوروں کی طرح چر سکتے ہیں، چگ سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے کچھ بھی۔ ارادہ دیا ہے، اور ارادہ تربیت کا ایک بڑا حصہ، جیسے تعلیم، تربیت، اس کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے کہ آپ نے تعلیم میں بھی اور تربیت میں، ہم جو اس وقت کر رہے ہیں وہ تعلیم بھی اپنے اس کتب سے نکل کے کہیں اور چلی گئی ہے، تربیت بھی نکل کے کہیں اور چلی گئی ہے۔ تعلیم و تربیت دونوں کا مقصد انسان کی شخصیت بنانا ہے، ڈگری نہیں ہے۔ یہ ڈگری بعد میں فالتو چیز بیچ میں داخل ہو گئی، اور تعلیم و تربیت دونوں کو اس نے رسوا کر دیا۔ تعلیم چاہیے اور تربیت چاہیے۔ تعلیم و تربیت دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ رزلٹ، وہ سرٹیفکیٹ، وہ اندر ہے، انسان کی شخصیت ہے۔ یہ جو آپ نے بنا کے نکالا ہے یہ ہے۔ مثلا رسول اللہ نے جو تربیت کی امیر المومنین کی، تو ساتھ ڈگری نہیں دی، مور نہیں لگائی کہ یہ امیر المومنین میری طرف سے فارغ التحصیل ہے، میں نے ان کی اتنی تربیت کی، اتنی تعلیم دی، یہ اتنی تعلیم تربیت پا کر اس ڈگری پہ فائز ہوں گے، ایسے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جب مبعوث کیا تو وہ سرٹیفکیٹ ایسے ہاتھ میں نہیں تھمایا کہ یہ لیں، جب جو کوئی پوچھے دیکھیں نیچے اللہ کی مور لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بنائے ہیں، سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے۔ ایسے تو نہیں ہوا، خود وہ شخص بنایا، ذات بنائی، وہ خود نتیجہ ہے، وہ خود سرٹیفکیٹ ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام خود نتیجہ ہیں تربیت کا، خود ثبوت ہیں تربیت کا کہ یہ ہے تربیت، اس کو کہتے ہیں، یہ بنانا ہے۔ ہمارا بھی تعلیمی نظام، تربیتی نظام یہ ہو کہ ہم خود نتیجہ ہوں، ہم نتیجہ ہوں، نہ کہ ہاتھ میں جو کاغذ پکڑا ہوا ہے یا فریم کرا کے جو لٹکایا ہوا ہے وہ نہیں ہے نتیجہ، یہ نتیجہ، میں نتیجہ ہوں۔ اس کا محور یہ ہے کہ آپ اس کی شخصیت بنائیں۔ شخصیت میں بنیادی چیز، شخصیت جس کے گرد سب کچھ تعمیر ہونا ہے، مرکزی ستون، مرکزی پلر شخصیت کا ارادہ ہے۔ جب ارادہ انسان کا مضبوط ہو جائے، بن جائے، پھر باقی سارا کام مضبوطی سے ہوتا ہے۔ اور ہم کمزور ترین، ہمارا پہلو ارادہ ہی ہے، سب سے کمزور ارادے میں نکلتے ہیں۔ ہمارے اندر خواہشات و شہوات ہیں اور بھرے ہوئے ہیں شہوات سے، اتنی فلنگ شہوات کی ہمارے اندر ہوئی ہے، مزید گنجائش نہیں ہے۔ اندر سے کھولیں، ہمارے نفس کو کھولیں، روح کو کھولیں، دل کو کھولیں، ذہن کو کھولیں، خواہشات ہی نکلیں گی اندر سے، سب خواہشات نکلیں گی، اور ایک سے بڑھ کر ایک خواہش، طاقتور اور زورور خواہش ہے۔ ایک خواہش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تنہا انسان، اس کا پورا خاندان ایک خواہش سرنگون کر سکتی ہے۔ خوب اس کا مقابلہ جب اللہ نے ہمیں دے دیا تو اب کرنا کس سے ہے؟ اتنا طاقتور، ایک طرف شیطان، ایک طرف نفس، ایک طرف خواہش، یہ سب لا کے لشکر ہمارے سامنے کھڑے گئے۔ ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں ارادہ دیا ہے۔ ارادے سے انسان ان تمام طاقتور ترین چیزوں سے عبور کر جاتا ہے، انہیں زیر کر سکتا ہے۔ سری کہتے ہیں وہ زمین پہ پٹکنا، وہ پہلوان جو دوسرے کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے، اس نے سرا کیا ہے، وہ سری ہے، زمین پہ پٹکا ہوا۔ شہوات کے ہاتھوں زمین گیر، زمین پہ پٹکی ہوئی نسل، اس کو امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا تجزیہ ہے، موجودہ حالت تمہاری یہ ہے، خواہشات کے مغلوب، خواہشات کے ہاتھوں شکست خوردہ، خواہشات کے سامنے تسلیم، اور پھر ہو انجام۔ اسی کیفیت میں انجام کیا ہوگا؟ وہ خلیفۃ الاموات، مردوں کے جانشین۔ مردوں کے جانشین خلیفہ یعنی جہاں وہ گئے ہیں وہیں کل آپ کو بھی جانا ہے۔ اسی کیفیت میں آپ کو انجام کیا ہوگا؟ موت۔ خوب یہ وہ تجزیہ ہے امیر المومنین کا اس نسل کے بارے میں، یہ حقائق اس کے سامنے رکھیں کہ ان حقائق کو مد نظر رکھ کر اب زندگی کے لیے سوچو، اور اس صورتحال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو فراہم کی ہے۔ آپ کے اندر بھی عقل دی ہے اللہ نے،
ارادہ دیا ہے اللہ نے، فہم و فراست دی ہے اللہ نے. صرف خواہشات تو نہیں ہے، اپنا تجزیہ کریں تو خواہشات کے علاوہ اور بہت کچھ اپنے اندر، خوبصورت چیزیں بھی بہت ملیں گی آپ کو اپنے اندر. لیکن خواہشات کی طبیعت یہ ہے، خواہشات کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کو خواہش اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتی. خواہش کو سب کے اوپر تسلط چاہیے. خواہش کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ میں چھا جاؤں. خواہش مند اور خواہش پرست فرد، اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو اس کی ضرورت کی مقدار دے دیں تو بھی قانع نہیں ہوتا. مثلا یہ جتنے خواہشات میں مبتلا لوگ ہیں، مال ان کے پاس آ جاتا ہے، اتنا مال آ جاتا ہے کہ ان کی 100 نسلوں کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی ہرس ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اب کیا چاہتا ہے؟ چونکہ خواہش کے ذریعے کر رہا ہے، اور خواہش کا مقصد یہ کہ چھانا بھی ہے، تو نے سب پر چھا جانا ہے، حاوی ہونا ہے. تو نے خواہش حاوی ہونا چاہتی ہے، مسلط ہونا چاہتی ہے، ہر چیز کو اپنے تحت دبا کے رکھنا چاہتی ہے. عقل اس کے تحت ہو، ارادہ اس کے تحت ہو، فطرت اس کے تحت ہو، ذہن اس کے تحت ہو، دل اس کے تحت ہو، ہر چیز مغلوب خواہشات ہو. جیسے خواہشات میں ایک مبتلا انسان اپنے خاندان میں ہر ایک کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے کہ میری خواہش کے تابع ہو. چھوٹے بچے، زیادہ چھوٹے بچے سارے خاندان کو اپنا مغلوب بنا کے رکھتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، لیکن اس کے پاس ہتھیار عقل نہیں ہے، وہ خواہش کے ذریعے سب کو جکڑ کے رکھتا ہے اور سب اس کی مٹھی میں ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے میں حاوی ہوں. آپ نے بچوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ بڑے جب بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے کہ یہ توجہ ہماری طرف کیوں نہیں کر رہے. پھر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. جب پہلے مزاحیہ حرکتیں کریں گے، اگر آپ نے توجہ نہیں کی، پھر اور کوئی کرتب کریں گے، اگر آپ نے سرکس ان کا نہیں دیکھا، کچھ بھی کریں گے، اگر آپ پھر بھی نہیں، آخر میں چیخنا شروع کر دیں گے. اب تو کرو گے توجہ، پھر آپ سارے چپ کر کے چپ کرو، کیا ہوا بیبی، کیا ہوا آپ کو. تو پہلے ہی توجہ کر لیتے اس کی طرف. جب وہ شوخیاں کر رہا تھا تو اسی طرف اس کی طرف دھیان دے دیتے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی، تسکین ہو جانی تھی. آخر کار وہ آپ کو توجہ اپنی لے کے رہتا ہے. وہ خواہشات بہت طاقتور خزانہ انسان کے اندر ہے، لیکن اللہ نے اس پر بھی مافوق طاقت انسان کو دی ہے. سمجھنے کی طاقت عقل ہے اور کرنے کی طاقت ارادہ ہے. اس سے سب بڑے بڑے پہلوان ارادوں سے انسان تسلیم کر لیتا ہے، بڑے بڑے محاذ ارادوں سے انسان تسلیم کر لیتا ہے. تو تعلیم و تربیت میں ارادے کہاں بنتے ہیں؟ ارادے تعلیم تربیت میں. اور دینی عبادتوں کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ارادوں کی تقویت ہے. جیسے روزہ ہے، روزہ ارادے کی تقویت کا نام ہے. روزہ اس فاقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو آپ ویسے صحت کے لیے کنٹرول کریں، اپنی ڈائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ فوائد روزے والے حاصل ہو سکتے ہیں. روزے میں کیا ملتا ہے؟ ارادہ، مضبوط ارادہ. ہر چیز پڑی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں لگانا، دیکھنا بھی نہیں. اب یہی حالت اگر اپنی روٹین میں لے ہو ساری عمر میں، اپنے آپ پر اتنا قابو رکھو جتنا روزے کی حالت میں ہوتا ہے، یہ ارادہ اتنا مضبوط بنا لو آپ. ان ارادوں کے ذریعے سے آپ اپنی شہوات کو زمین گیر کر کے شہوات کی پیٹھ لگا سکتے ہو، ان کو نیچا دکھا سکتے ہو، شکست دے سکتے ہو. اور خصوصاً جب یہ نظر میں رکھو کہ آپ موت کے راہی ہو، انجام موت ہے آپ کا. ہم نے جو زندگی کی طرز رویہ اپنایا ہوا ہے اس میں موت کا کہیں بھی آگے اسٹیشن نہیں آتا. کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ شاہراہ میں آگے موت بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابدی شاہراہ ہے، اس پہ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے نہ ختم ہونے والا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. روایات میں ہے کہ موت کا ذکر، موت کی طرف دھیان اور توجہ جتنا اس کے اندر تربیتی مواد ہے اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. موت سب سے زیادہ تذکر ہے، بڑا ذکر انسان کے لیے موت ہے کہ میرے سامنے آگے موت ہے، میں نے ایک دن وہاں پہنچ جانا ہے، میرا اینڈ وہاں پر ہونا ہے.
پھر انسان اپنی زندگی کے لیے کرے، پلاننگ کرے، منصوبہ بنائے، ترتیب دے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے بنانا کیا ہے، میں نے سنوارنا کیا ہے، میں نے بگاڑنا کیا ہے، خواہشات کے ہاتھ میں اپنی زمام نہ دے۔ خوب یہ امیر المومنین علیہ السلام نے تمہید وصیت میں 7 صفات اپنی ذکر کی ہیں، یعنی اپنی سے مراد ایک نسل کی جو والد کی حیثیت رکھتی ہیں، والدین کی، اور 14 صفات ذکر کی ہیں اس نسل کی جو اب میدان میں آنے والی ہے، میدان ان کا ہوگا، اور وہ تجزیہ ہے، دونوں کا تجزیہ ہے، اقرار ہے اور تسلیم ہے، یہ ہم رہے، یہ اب آپ کے سامنے ہے میدان۔ اب یہاں سے اما بعد، اب امیر المومنین وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں وصیت کی ضرورت کیوں محسوس کی میں نے، اور یہ وصیت بھی جنگ صفین سے واپسی پر ہے۔ آج خطبے میں بھی ذکر کیا جنگ صفین سے واپسی کا ایک جملہ، جو امیر المومنین کے ایک بہت ہی بااعتماد ساتھی کی وفات جنگ صفین کے بعد ہوئی، اور جنگ صفین کے بعد امیر المومنین، یعنی جنگ صفین ایک نقطۂ عطف لگتا ہے امیر المومنین کی زندگی میں، وہاں سے بہت کچھ تبدیل نظر آتا ہے ہمیں، روشیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں، لہجہ امیر المومنین کا بدلا ہوا لگتا ہے، وہاں پر خطاب بدلا ہوا لگتا ہے، خطبہ بدلا ہوا لگتا ہے، انداز بدلا ہوا لگتا ہے جنگ صفین کے بعد، کہ اس کو خود تجزیے کی ضرورت ہے کہ جنگ صفین میں کیا چیز ایسی تھی جو امیر المومنین نے مشاہدہ کی، اور اس کے بعد لب و لہجہ امیر المومنین کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ خوب وہاں پر امیر المومنین کہتے ہیں اما بعد فإن فیما تبینت من ادبار الدنیا انی وجموح الدہر علی و اقبال الآخرۃ الی ما یرغبنی عن ذکر من سوائی والاہتمام بما ورائی غیر انی حیث تفود بی دون ہموم الناس ہم نفسی فصدفنی رائی وصرفنی عن ہوائی وصرح لی معد امری فافضا بی الی جد لا یکون فیہ لعب وصدق صدق لا یشربہ کذب وجدتک بعضی بل وجدتک کلی حتی کأن شیئا لو اصابک اصابنی۔ یہاں اس وصیت نامے کی تحریر کا سبب ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو دیکھا ہے اس میں مجھے خود اپنا بہت کچھ سمجھ آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اور اسی مشاہدہ میں نے تجھے بھی دیکھا ہے، اور تجھے میں نے جو پایا ہے اور اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو اپنی اور آپ کی صورتحال دیکھ کر میں مجبور ہوا ہوں، مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ میں آپ کے لیے وصیت لکھوں، آپ کو ایسے نہ چھوڑ جاؤں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، آپ کو بغیر وصیت کے نہ چھوڑ جاؤں۔ یہ وہ اہم موضوع ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔